اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. آواز رات سے کچھ کم ہوئی ہے. ابھی تو پنکھے بند ہیں نا، پنکھے چلتے ہیں پھر اور زیادہ کم ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک کی کتاب ریاض الصالحین کا یہ وہ باب پڑھا جا رہا ہے جس کا عنوان ہے فضل الوضوء، وضو کی فضیلت، وضو کا ثواب. اس میں دو روایتیں ہم پڑھ چکے. آج تیسری روایت ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده. جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا. اچھی طرح کا مطلب یہ ہے کہ وضو کی دعا پڑھ کے، وضو کی نیت کر کے اور وضو کو آداب کے ساتھ ہر عضو کو 3 مرتبہ اور پانی ضائع کیے بغیر. فأحسن الوضوء، اچھی طرح وضو کرنے میں پانی ضائع کیے بغیر اور کوئی حصہ خشک چھوڑے بغیر جو اعضائے وضو ہیں، اس طرح ٹھیک وضو کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں سے وضو کرے گا، جو جو حصہ بدن کا دھوئے گا، خرجت خطاياه من جسده، بدن کے اس حصے کے گناہ بھی ساتھ دھلتے جائیں گے. اس حصے کے گناہ بھی ساتھ دھلتے جائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے اگر کوئی گناہ کا اثر ہے تو وہاں بھی چونکہ پانی پہنچتا ہے، جو ناخنوں کا آگے کا حصہ ہوتا ہے اس کے نیچے تھوڑا تھوڑا پانی پہنچتا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے بھی گناہ نکل جائیں گے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت ہے. وہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے میں وضو کر رہا ہوں، حضور کا ہی سکھایا ہوا تھا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور فرمایا من توضأ ہاکذا، جس نے اس طرح وضو کیا، یعنی جو وضو کا طریقہ ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے گزرے ہوئے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. وکانت صلاته ومشیہ الی المسجد نافلۃ، اور اس کے بعد آدمی جو نماز پڑھے گا اور جو مسجد کی طرف چل کے جائے گا، یہ اس کو نفع میں ثواب ہی ثواب ملے گا. گناہ وضو سے دھل جائیں گے. اسی مضمون کی تیسری روایت ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ العبد المسلم، جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے، فغسل وجہہ، تو وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے، خرج من وجہہ کل خطیۃ نظر الیہا بعینیہ مع الماء، تو فرمایا جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ غلطیاں، وہ گناہ بھی دھل جاتے ہیں جو اس نے اپنی دونوں آنکھوں سے کیے ہوتے ہیں۔ آنکھیں چہرے میں ہوتی ہیں، چہرہ وضو میں دھلتا ہے، تو وضو کا پانی جب گرتا ہے او مع آخر قطر الماء، یا فرمایا جب اس کے بدن سے پانی کا آخری قطرہ ٹپکتا ہے اس حصے سے تو اس کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِن يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مع الماء او مع آخر قطر الماء، جب ہاتھ دھوتا ہے تو دونوں ہاتھوں سے جو گناہ کیے ہوتے ہیں، کسی چیز کو پکڑ کے، کسی چیز کو ہاتھ لگا کے جو گناہ کیے ہوتے ہیں، وہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ بھی دھل جاتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، جب دونوں پاؤں دھوتا ہے، خرجت كل خطیۃ مشتها رجلاه مع الماء او مع آخر قطر الماء، تو پاؤں سے جو غلط کام کیے تھے یا غلط چیزوں کی طرف چل کے گیا تھا، وہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ بھی دھل جاتی ہے۔ حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وہ بندہ وضو کے پانی سے پاک ہوتا ہے اور ساتھ میں گناہوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یہ تینوں حدیثیں جو پڑھی گئی، ان میں ایک اصولی بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گناہوں کی معافی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ معاف ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے، ہاتھ کے، پاؤں کے، تو وہ گناہ علماء فرماتے ہیں جو صغیرہ گناہ ہے۔ جو کبیرہ گناہ ہے، جن کو شریعت میں سخت وعید والا گناہ قرار دیا گیا ہے، ان کے لیے توبہ کرنی پڑے گی، اور اگر کسی حقدار کا اس میں حق ہے تو حق ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر معافی کا ضابطہ نہیں ہے، قانون نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کا قانون یہی ہے کہ توبہ کرے گا اور حقدار کا حق ادا کرے گا تو اللہ پاک معاف کرے گا۔ لیکن جو صغیرہ گناہ ہے، بے دہانی میں ہو جاتے ہیں، نادانی میں ہو جاتے ہیں، انجانے میں ہو جاتے ہیں، بلا ارادہ ہوتے ہیں، تو وہ اللہ جل شانہ جب مؤمن بندہ، مسلمان شخص وضو کرتا ہے اور صحیح طریقے سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وضو کے پانی کے ساتھ اس کے گناہوں کو بھی دھو دیتے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وضو خود اپنی ذات میں ثواب والا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب آدمی وضو کر کے نکلے تو وضو سے گناہ معاف ہو گئے، اب نماز کے لیے چل کے جانا اور نماز پڑھنا اور مسجد تک قدم اٹھانا نافلتاً، یہ جو اوپر کا منافع ہے، اوپر اضافہ اس کو مل رہا ہے، گناہ اس کے وضو سے معاف ہو گئے تھے۔ تیسری بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ کہ کتنا مبارک اور کتنا عظمت والا عمل ہے اللہ پاک نے جو مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، اور ہم لوگ اس کی طرف سے کیسے غافل ہیں کہ وضو کرتے وقت کبھی خیال بھی نہیں آتا۔ گناہ تو انہی ہاتھوں سے ہوتے ہیں، اور پہلے تو شاید بڑی مشکل سے ہوتے ہوں۔ آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے ہاتھ کا گناہ کرنے کے لیے کوئی پاپڑ بیلنے پڑتے ہوں گے۔ اب جو ہماری جیب میں آلہ ہے جس سے گانوں کی آواز بھی آتی ہے، جس سے شیطانی آوازیں بھی آتی ہیں، شیطانی شکلیں بھی آتی ہیں، وہ کیسے استعمال ہوتا ہے؟
جب کہتے ہیں ٹچ موبائل تو ٹچ اس کو کس چیز سے کرتے ہیں؟ ہاتھ سے ہی کرتے ہیں نا، تو ہاتھ کے گناہ ہوتے ہیں۔ تو انسان وضو کرتے وقت دعا پڑھے، نیت کرے اور یہ سوچے کہ اس وضو کے ذریعے اللہ جل شانہ مجھے پاک فرما رہے ہیں، ظاہری طور پہ بھی پاک فرما رہے ہیں، گناہوں سے بھی پاک فرما رہے ہیں۔ ہمارا وضو، ہماری نمازیں، ان میں المیہ یہ ہے کہ وہ ایسی ہو گئی ہیں جیسے خود کار چیز ہوتی ہے نا، جس کو ہم آج کل کی زبان میں کہتے ہیں آٹومیٹک خود بخود اپنا کام کرتی رہتی ہے، اس کو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ پہلے گھڑیاں ہوتی تھی نا، تو ان میں چابی والی ہوتی تھی، ان کو چابی بھرنی پڑتی تھی۔ پھر بڑی ترقی سمجھی گئی اور بڑی بات ہوتی تھی کسی کے پاس آٹومیٹک گھڑی ہو کہ اس کو چابی نہیں بھرنی پڑتی، یہ خود بخود اس میں چابی ہوتی رہتی ہے، یہ چلتی رہتی ہے۔ تو ہمارا وضو اور ہماری نمازیں اللہ ہمیں معاف فرما دے ایسی ہو گئی ہیں کہ بغیر نیت کے گئے، منہ دھویا، ہاتھ دھویا، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، مسح کیا، بازو دھوئے، پائیں دھو، چل پئے، یہ تو خیال بھی نہیں آتا۔ اور یہی حال نمازوں کا ہے۔ بہت نماز میں اگر اچھے ہوئے ہم تو نیت کر لیتے ہیں کہ یہ میں 2 رکعت اب فجر کی سنتیں پڑھتا ہوں، یا 2 رکعت فجر کے فرض پڑھتا ہوں، یا 2 رکعت تراویح پڑھتا ہوں، یا 4 رکعت عشاء کے فرض پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد پھر آگے سارا سسٹم آٹومیٹک ہے۔ یہ بھول جاتا ہے انسان کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کس کی بارگاہ میں آیا ہوں، کس کا نام لے رہا ہوں، کس ذات کو سجدہ کر رہا ہوں، جس نے مجھے پیدا کیا، جس کے قبضہ قدرت میں میری زندگی ہے، جو میری موت کا مالک ہے، جو میرے نفع کا مالک ہے، جس کے اختیار میں میرا نقصان ہے، جو میری عزت اور ذلت کا مالک ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں، اس کے سامنے جھک رہا ہوں۔ یہ تو خیال بھی نہیں آتا اور برسوں گزر جاتے نہیں آتا۔ اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں میں، ہمارے وضو میں، ہمارے اعمال میں روح پیدا فرما دے، جان پیدا فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں جو فرمائی ہیں کہ وضو کے پانی کے ساتھ میل کچیل تو نکلتا ہے، گناہ بھی دھل جاتے ہیں بندے کے، یہ باتیں کوئی شک والی باتیں نہیں ہیں، یہ پختہ یقین والی باتیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کا یقین نصیب فرمائے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ تھوڑی سی طویل روایت ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں پڑھیں گے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا